بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کے دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کی اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئی کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی، اس میں حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا کی چیزوں کو دینا بھی منع قرار پایا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دی جاتی ہے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسری قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو ققا بھی جب اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرار بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیرہ بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریشی مکہ اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریشی مکہ کے سماجی مقاطع کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلے محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بجز ابو لہب کی کوہ ابو قبیس میں واقع گاٹی شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئی۔ گاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں۔ کوہ ابو قبیس میں کئی گئی گاٹی آتی، جیسے شعب المطلب، شعب بنی ہاشم، شعب بنی اسد، شعب بنی عامر، شعب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعب بنی ہاشم کی موریثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کی سردار ابو طالب تھی، اس لیے یہ گاٹی انہی کے نام سے شعب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعب ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی کے بھی کہتے ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولد علی رضی اللہ عنہ اور دار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شعب میں واقع ہے۔ اسے شعب علی رضی اللہ عنہ یا شعب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصوری مصائب و علم کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خوردنوش کے آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروخت ختمی سامان آتا تھا اسے مشرکین لفق کر خرید لیتے تھے، اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچی پاتی، وہ بھی بس پردہ پھوک سے بلتی ہوئی بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب گاٹی کی باعث سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے۔ جب رسول اللہ اور اسلام کی خاطر تمام محصورین یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے، ہم تلہ کی پتیاں کا کر بسر کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کوئی اون کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ناز و نعم میں پلی بڑی تھی لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ برداشت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئی۔ معصورین صرف ایک ایام حج ہی میں شعب سے باہر نکل سکتی تھی اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ معصورین کو کچھ نہ مل سکے، جن کا منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحمدل انسانوں کو معصورین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپی کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن گڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز حکیم ابن حزام نے، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی تھی اور ابھی مسلمان نہیں ہوئی، راتوں میں چھپائے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے
کچھ گیہوں بیجی تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری بن ہشام وہاں آ گیا، اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بیچتا ہے تو کیوں رکتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو البختری نے قریب میں پڑے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زدہ کوب کیا۔ یہ منظر شعب سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے۔ عبد مناف کا ایک رشتہ دار ہشام بن عمر بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا۔ مستورین کی حالت پر رحم کا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر شعب میں ہانگ دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کی رشتے دار مقیم بن عتی، زمر بن اسد، ابو بختر بن ہاشم، مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلی گئی۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا جب تک انسان کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کی مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا چچا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ اس ظالمانہ فیصلہ کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ اب یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا قریش کی جو لوگ میرے بھتیجے حضرت محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دمک نے چاٹ لیا ہے، اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اگر ایسا نہ ہو تو میں حضرت محمد کو تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی، عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شعب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتی ہوئی جب قریش کے لوگ حضرت محمد کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جان کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے، ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، شعبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو ابو طالب کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہم اپنے دین پر چھوڑ دیں، ہم اس کو اس کی دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے صلح کرا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان سامنے سارا قصہ بنائی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر اس کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا تم کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلی دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف منفرت ہے، مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کی 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائی ہی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئی۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی، جس کی وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ کی بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنی 4 بیٹیوں کو بلایا،
اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا، کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کو بھی نصیحت کی میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسی ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اسی بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ کو بچایا، اور ہی تھی جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریشی مکہ کل عام رسول اللہ کو شہید نہ کر سکے، ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم ستم مسلمانوں پر کرتے تھے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکی تھی کہ آپ کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہشام کا سردار تھا، بنو ہاشم کا سردار تھا۔ شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہے۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابری سے خارج کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کرے، یہ قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال کے 10 نبوت 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف چلی گئی کہ نبی سقیم کو اسلام کی دعوت دے، کہ بنی سقیم کو اسلام کی دعوت دے، اور وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان کی اس بات پر لائے کہ وہ آپ کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دے۔ طائف مکہ کے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی۔ مکہ سے طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ہی سفر کیا تھا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جاتی ہوئے آپ کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا جاتا تھا تو اس کو دینی اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے درمیان آپ ثقیف کی 3 سرداروں کے پاس تشریف لے کر گئی، اور وہ آپس میں بھائی تھے جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ علی ولد ابن عامر بن عمیر الثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہوئی یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو ہمارا نیا طبقہ آپ کی دین سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ ان لوگوں سے مجبور ہو کر بھی آپ کو طائف کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب آپ طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے اپنی نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، جن کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ قطبہ اور شعبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس پر غور فرمایا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ایک رکعت امیز دعا فرمائی جو مستجابین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا آپ سے شکایہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کسی بیگانے سے جو میرے ساتھ بری طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کی؟ کیا تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ مشاہدہ ہے۔ اگر تیری خوشی ایسی میں ہے تو میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قربی منازل پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے: یا رسول اللہ، آپ نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے عرض کی: یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے یہ کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو فدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے۔ آپ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔
طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے ان خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گے۔ کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے۔ انہوں دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جن میں سے ایک گروہ کا وہاں سے گزرا ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن سنا، وہ بھی ایمان لے آئے، انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اگر آپ کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ کہف آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کیا گیا ہے، یاد کرو ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہاں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، جب تلاوت ختم ہوگی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے ہم یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچی دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ اے میرے قوم، اللہ تعالیٰ کی بلانے والوں کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے درناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی اسلام کو لوگوں تک پلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ تو ناظرین گرامی، اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کی بآسانی ضرور آپ کی مقدر ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اللہ کی رضا کے لیے اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔